یہ رمضان المبارک بڑی رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے، جہاں پر ہم روزہ کرتے ہیں، کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ یہ روزہ ہے کیوں، فرض کیوں کیا گیا ہے، اس کے بارے میں علماء کرام لکھتے ہیں رمضان المبارک میں جو روزے فرض کیے گئے ہیں اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا، اللہ کے نبی نے ہم تک حکم کو پہنچایا، بس یہ اللہ کا حکم ہے روزہ رکھنا، ہمارا روزہ رکھنا یہ اللہ کے حکم کی اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون میرے حکم کی اطاعت کرتا ہے اور کون نہیں کرتا۔ کتنی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو حلال ہیں، اللہ نے ان کو قطعی طور پر حرام کیا ہے۔ اتنی ساری چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں، پانی پینا یہ حلال ہے، انسان کی بنیادی ضروریات میں سے کوئی بات نہیں، پانی ہر حال میں انسان پیتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں اسی پانی پینے کو حرام کر دیا گیا ہے۔ پانی نہیں پی سکتے، پانی پییں گے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کھانا کھانا یہ حلال ہے، ہر انسان کھانا کھاتا ہے، انسان کی بنیادی ضرورت ہے، حلال ہے، لیکن اللہ نے رمضان کے روزے کی حالت میں کھانے کو منع کیا ہے۔ یہی کھانا جو حلال کا روزے کی وجہ سے حرام نہیں کھاتے، اگر کھانا کھائیں گے روزہ بھی رہے گا۔ تو مقصد اللہ کے حکم کی اطاعت ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کے دل میں تقویٰ پیدا ہونا چاہیے، انسان کے دل میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے، پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ پہلے جو امتیں آئی ہیں، گزری ہیں، ان امتوں کے اندر کھانے پینے کے روزے کے علاوہ بات کرنے کا بھی روزہ ہوتا تھا۔ بات نہ کرنے کا روزہ ہے، کوئی کسی سے بات نہیں کرنی، شام تک کسی سے بات نہیں کرنے کا روزہ ہے۔ اور آپ نے سورہ مریم میں یہ آیت مبارکہ سنی ہوگی کہ حضرت مریم کو اللہ رب العزت نے وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے ہم کو گھبرا گئی کہ قوم کو جواب کیا دیں، کیا جواب دوں گی اپنی قوم کو، میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے، قوم پوچھے گی کہ بچہ تم نے کہاں سے لایا، میں کیا جواب دوں گی؟ اللہ نے جواب سکھایا۔ اور قرآن یونس کو ذکر کرتا ہے فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا۔ یہ صوم عربی کے اندر روزے کو کہتے ہیں۔ جب تم کسی شخص کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھو کہ وہ تم سے سوال کرنے آ رہا ہے کہ بچہ تم نے کہاں سے لایا ہے، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، تو اس کو دیکھتے ہی یہ کہہ دینا کہ میں نے اپنے پروردگار کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، زبان کی طرف اشارہ کر کے بتانا کہ میرا روزہ ہے۔ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، میں کسی انسان سے بات نہیں کر سکتی،
یہی ہوا دیکھا تو لوگ بہت سارے عالموں کی طرف اور جب وہ پہنچے تفصیلی واقعہ ہے تو انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا یہ تو پتہ ہے جب انہوں نے دیکھا کہ بچے کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ کیسے بات کرے گا نہیں کرا ہوا اور من کان کلمات سویہ روز کا بچہ ہے یہ بات کیسے کرے گا اور انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وہ بچہ خود ہی بول پڑا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور ایسا عام بندہ نہیں میں اللہ کا وہ بندہ ہوں آتانی الکتاب وجعلنی نبیا اللہ نے مجھے ایک کتاب بھی دی ہے اور مجھے اپنا نبی بنا دیا ہے اب یہاں پر دیکھیں کہ بات منع کرنے کا بھی روزہ ہوتا تھا ہمارے یہاں اس امت میں اس کی خصوصیت یہ 3 چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے کھانے سے پینے سے اور جمع کرنے سے رکنے کا نام روزہ ہے بس ان 3 چیزوں سے جو بچتا ہے یہ روزہ رکھتا ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان 3 چیزوں سے بچ کر باقی سارے گناہ انسان کرتا رہے اور کہے کہ روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا یہ غلط بات ہے عام دنوں میں انسان اگر جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے بڑا گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے عام دنوں میں گناہ اس کو ملتا ہے لیکن روزہ رکھ کے جو انسان جھوٹ بولتا ہے جتنا نیکی کا عمل دگنا ہو جاتا ہے گناہ کا عمل بھی اتنا ہی دگنا ہو جاتا ہے عذاب بھی اس کو اتنا ہی شدید ملے گا آپ لوگوں نے ایک بات یہ حدیث مبارکہ سنی ہے مسجد حرام میں جو شخص ایک مرتبہ نماز ادا کرے ایک فرض نماز 1 لاکھ نمازوں کے برابر ہے بیت اللہ میں مسجد حرام میں جو شخص نماز ادا کرتا ہے ایک فرض نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ نماز پڑھنے کے برابر ہے سنیں ابھی کئی بار آپ نے کہی جو شخص مسجد حرام میں رہتے ہوئے اگر فرض نماز نہیں پڑھتا ہے ایک نماز چھوڑنے کا گناہ 1 لاکھ نماز چھوڑنے کے برابر ہے جتنا ثواب زیادہ ہے چھوڑنے کا گناہ بھی اتنا زیادہ ہے جہاں کسی چیز کی فضیلت ہوتی ہے اس چیز کو چھوڑنے کا گناہ بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے عام دنوں میں اگر کوئی انسان غیبت کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے کوئی بھی گناہ کرتا ہے اس کو گناہ ملتا ہے روزہ رکھنے کی حالت میں روزے کی حالت میں اگر کوئی انسان بڑی گناہ کرے تو اس کا گناہ بھی دگنا ہو جاتا ہے اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے روزوں کا احترام کرتے ہوئے ہم اپنے آپ پر قابو کرنے کی کوشش کریں جو گناہ ہم کرتے ہیں کوئی بھی ہم میں سے گناہ سے پاک نہیں ہو سکتا ہم سب گناہ گار ہیں لیکن اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ جو گناہ ہم دنوں میں ہم کرتے تھے کم سے کم روزے کی حالت میں ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں مثال کے طور پر داڑھی منڈوانا یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے جس کو آج کل کوئی گناہ نہیں سمجھتا یہ کبیرہ گناہ ہے جھوٹ بول کر انسان 2 منٹ میں غالب ہو جاتا ہے
شراب پی کے انسان جلدی فارغ ہو جاتا ہے، زنا کر کے فارغ ہو جاتا ہے، یہ جتنے گناہ ہیں سارے گناہوں سے انسان چھٹکارا حاصل کر دیتا ہے، وقتی طور پر اس میں مبتلا ہوتا ہے۔ لیکن یہ داڑھی کاٹنا، داڑھی منڈوانا یہ اتنا منحوس عمل ہے، جب تک وہ داڑھی برابر نہیں ہو جاتی مستقل انسان گناہ کرتا ہے، یہ گناہ اس کے ساتھ چپکا ہوا ہے۔ یہی آدمی بیت اللہ میں چلا جائے، وہاں جا کر طواف کرنا شروع کر دے، وہ طواف کا ثواب اپنی جگہ، گناہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ داڑھی کاٹنے کا جو گناہ ہے وہ اس کے ساتھ ہے، وہ نہیں ختم ہوگا جب تک وہ داڑھی برابر نہیں ہو جاتی۔ عام دنوں میں تو اس کو کوئی گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، حالانکہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کم سے کم روزے کی حالت میں وہ انسان کو حیا کرنا چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں روزے کی حالت میں کم سے کم اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش تو کرے۔ اور بعض حضرات تو اتنا کر لیتے ہیں کہ پورا رمضان داڑھی کو نہیں چھیڑتے، اور جب چاند رات آتی ہے عید سے ایک دن پہلے یہ جتنے بھی نائی ہیں ان کے پاس جگہ ہی نظر آتی، لائن سے کھڑے ہوتے سارے، پورا رمضان بچا کے رکھا اپنے آپ کو اس گناہ سے، تاکہ میرے نامہ اعمال میں کو نیکیاں لکھی جائیں، اور اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا اس نے۔ اب جب انعام کی باری آئی، اللہ کی طرف سے انعام لینے کا وقت آیا، اس اللہ کے بندے نے اس انعام لینے سے پہلے جا کر اپنے کو سارا کچھ ضائع کر دیا۔ عید سے ایک دن پہلے جا کر وہ جتنا ثواب کمایا ہو سکتا ہے، کیا فائدہ ہوا ان روزوں کا جو اس کو اس گناہ سے نہ بچا سکے؟ ان نمازوں کا کیا فائدہ ہوا جس نے ان نمازوں نے اس کو گناہ سے باز نہ رکھا؟ اس تلاوت کا کیا بنا جس کو وقت نکال کے اس نے اللہ کے لیے پڑھا تھا؟ اتنا خوف خدا اس کے اندر پیدا نہ ہوا۔ تو ایسے ہی شخص کے بارے میں اللہ کے نبی نے وہ جو منبر کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے 3 مرتبہ آمین کہا تھا، حضرت جبرائیل نے بددعا کی تھی اور حضرت محمد رسول اللہ اس پر آمین کہتے جا رہے تھے۔ ان میں سے ایک وہ شخص تھا جس نے رمضان المبارک کے مہینے کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ آدمی جس نے رمضان کے مہینے کو پایا اور پھر اپنی مغفرت نہ کرا سکا، اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آمین۔ ایسا ہی ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ان روزوں کا، ان نمازوں کا، اس تلاوت کا ہم پر ساری زندگی کے لیے اثر پڑنا چاہیے۔ ہر چیز کا ایک نہ ایک اثر ہوتا ہے۔ اس رمضان کا اثر یہ ہے کہ انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ جو گناہ عام دنوں میں کرتا تھا اس رمضان المبارک میں چھوڑتا ہے، اس چھوڑنے کی برکت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گناہوں سے دور ہو جاتا ہے۔ اور ایک دوسری چھوٹی سی بات کہ یہ بات ہم سنتے ہیں کہ اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور اگر 10 سال کی عمر میں وہ نماز نہ پڑھے تو زبردستی ان سے نماز پڑھواؤ، مارنے کا بھی حکم ہے۔ تو اس میں ایک چھوٹی سی بات مزید سمجھ لینی چاہیے کہ اس نماز کے ساتھ ساتھ وہ بچے جو صحت کے لحاظ سے بہتر ہوں۔ بعض بچے ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، جسامت میں بڑے ہوتے ہیں، مضبوط اعضاء ہوتے ہیں، تو ان بچوں کو
7 سال کی عمر میں روزے رکھنے کا حکم بھی دینا چاہیے ساتھ ساتھ. اور اگر 10 سال کی عمر میں وہ روزے نہیں رکھتے ہیں تو جس طرح نماز کے اندر تحقیق کا حکم ہے تو روزوں کے اندر بھی تحقیق کرنی چاہیے. ہمارا حال یہ ہے کہ 14 سال کی عمر کا بچہ ہے، 14-15 سال کی عمر کا بچہ ہے، ہم اس کو بھی روزے رکھنے کا نہیں کہتے. کیوں نہیں کہتے؟ بچہ ہے، چھوٹا ہے، معصوم ہے. ماں باپ کے لیے تو وہ 40 سال کی عمر کا بھی بچہ ہے. یہی آدمی اگر 25 سال کا ہو جائے، 40 سال کا ہو جائے، ماں باپ کے لیے وہ بھی بچہ ہے. تو ان چھوٹے بچوں کو بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ کم سے کم روزوں کا حکم دیا کریں. اگر پورے روزے نہیں رکھتا ہے، اس سال نہیں رکھتے، اس میں کم سے کم 4-5 روزے رکھوا تو اس کی عادت تو بنائیں. اگلے